جو ताकतवर तबके हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इस्लामी बैंकारी आए। इस्लामी बैंकारी आ गया तो आप देखेंगे कि महंगाई खत्म होगी, गुर्बत खत्म होगी, लेकिन उससे ताकतवर तबकों जो मुनाफा अरबों कमा रहे हैं, बाहर पैसा भेज रहे हैं, ये फिर मुमकिन नहीं रहेगा। तो वो मुख्तलिफ हलकों से रुकावटें डालकर ये मसले पैदा कर रहे हैं कि इस्लामी बैंक ज्यादा इस्तेसाल कर रहे हैं, ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं सूदी बैंकों के मुकाबले में। ये इस्लामी बैंक नहीं है। इनको आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं बिला सूदी बैंक। 330 से ज्यादा आयतें कुरान पाक में हैं जिसमें मईशत के रहनुमा उसूल बताए गए। 330 आयतें। जो लोग कहते हैं माशी निजाम कहाँ है, ये 330 आयतों में आप निकालिए। फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसला आने के बाद इस वक्त मुल्क भर में एक इस्लामी बैंकारी के हवाले से जो एक बहस चल रही है, एक सवाल उसमें ये उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान में अगले 5 साल में पूरा बैंकिंग सिस्टम वो सूद से पाक होना क्या मुमकिन है। और साथ ही जो है वो एक सवाल जो पहले से चलता आ रहा था वो एक बार फिर गर्दिश करने लगा है कि क्या इस वक्त जो पाकिस्तान में इस्लामी बैंक या जो सूद गैर सूदी बैंक है क्या वो भी दुरुस्त काम कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं जिनका ये मौक़िफ़ है कि इस वक्त जो बैंक जो मुकम्मल तौर पे या जुज़वी तौर पर गैर सूद से पाक बैंकारी का दावा कर रहे हैं, तो उनमें कुछ ऐसी खराबियां या कुछ ऐसे उनके प्रोडक्ट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनके कि अगर वो दुरुस्त नहीं किए जाते तो आगे जो है वो इसके फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले आने के बाद उसके कुछ मनफी असरात जो है वो सामने आ सकते हैं। तो आज हमने डॉक्टर साहब को दावत दी है कि वो इस मौजू पर जो है वो तफसील से बात करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो फैसला है फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला, इसको आप किस तरह देख रहे हैं। ये फैसला, इसके क्या असरात होंगे और ये कितना हमारे बैंकिंग सिस्टम को जो है वो कर सक उस पर असरात डाल सकता है। वफाकी शरई अदालत ने जो 20 साल के बाद फैसला दिया है उसमें गलतियां हैं, उसमें खराबियां हैं। ये मुकदमा उनको भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपीलेट बेंच ने। उन्होंने जो अहकाम दिए थे उनमें से कुछ को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। तो अगर वो कर दिया तो ये तो फिर कानूनी पेचीदगी आ जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस मसले पे गौर करें, उन्होंने गौर ही नहीं किया, ना फैसले में लिखा। तो ये गैर इसमें ये दूसरी ये कि इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं इस्लामी बैंकों की, कुछ जिसमें सूद शामिल होता है डिपॉजिटर्स का, और जो फाइनेंसिंग यानी कर्जा करते हैं उसमें कुछ में सूद शामिल होता है। शरीयत कोर्ट ने बगैर तहकीक के उनको शरीयत के मुताबिक करार दे दिया। इसका मतलब अच्छा। अगर खुदा न खास्ता इस फैसले पर अमल किया जाता है तो फिर इस्लामी बैंकारी जो है मैं सूद फरोख्त पाता रहेगा लंबे अरसे तक। तो ये तो एक अच्छा। तबाही का नुस्खा होगा। वफाकी वजीर खजाना की जो मुमलिकत बराए हैं उन्होंने ये कहा कि ये तो बिल्कुल वाजह है कि 2027 तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। अच्छा। शरीयत कोर्ट ने ये कहा कि 2027 तक अमल दरामद करें। रेजोल्यूशन में कहा गया कि जिस पर अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन जो वजीर ममलकत बड़े खजाना ने उन्होंने सेनेट कमेटी में कहा कि इस्लामी बैंकारी की हद तक काम होगा, जो अच्छा। सूदी मीशत है उससे 2027 तक खात्मा नहीं होगा। ये तो एक अच्छा। बात आ गई। एक दूसरी बात ये थी कि हम सूद को खत्म क्यों करना चाहते हैं। कुरान जी। शरीफ ने यह कहा है अल बकरा 279 में कि सूद को इसलिए हराम हराम करार दिया गया है कि ये जुल्म और इस्तेसाल का सबब बनता है। जो इस्लामी बैंकों ने खातेदारों को जो मुनाफा दे रहे हैं वो तक दे रहे हैं 6.5%। अच्छा। और जो सूदी बैंक हैं जो बैंकों का खातेदारों को इस्तेसाल कर रहे हैं वो दे रहे हैं 13.5%। और ठीक। स्टेट बैंक के मुताबिक, डेफिनेशन के मुताबिक, सूदी बैंक जो मुनाफा दे रहे हैं वो खातेदारों का इस्तेसाल कर रहे हैं सूदी बैंक। तो जब वो अच्छा। 13.5 दे रहे हैं और इस्लामी बैंक ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, कोई 42% एक साल में, वो 6.5 दे रहे हैं बचत खातेदारों को। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लामी बैंक ज्यादा इस्तेसाल कर रहे हैं, ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं सूदी बैंकों के मुकाबले में। और इसमें सूद का अंसर भी आ गया। तो ये तो एक बड़ी तकलीफ से बात हो गई। मगर चूंकि आपने कहा है कि इस बात की जाए उस फैसले पर, तो जो जी। सेमिनार मुनक़िद हुआ जिसमें कि डॉक्टर साहब भी आए, फजलुर रहमान साहब भी आए, उलमा भी आए, और तकी उस्मानी साहब जो हैं उन्होंने करारदादें पेश की। तो उन्होंने ये एक जुमला कहा है बड़ा अहम है। जी। जी। उन्होंने कहा कि आज जो शरई अदालत है उसमें कोई आलिम दीन मौजूद नहीं है, फौरन कोई आलिम दीन का तकर्रुर किया जाए, ये अच्छा। उन्होंने कहा है। जी। लेकिन आईन पाकिस्तान में ये लिखा है कि शरई अदालत में आलिम दीन होना लाजमी है। जो शरई अदालत जिसने जो फैसला दिया था
اس میں جو عالم دین بن کر آئے تھے وہ آج بھی شریعت کورٹ میں ہیں. جی جی وہ لیکن یہ کہہ رہے ہیں تقی عثمانی صاحب جنہوں نے ریزولوشن پیش کیا ہے مفتی صاحب کہ اس میں کوئی عالم دین نہیں ہے. تو اگر وہ عالم دین ان کو تسلیم نہیں کر رہے تو جو آئین کی ریکوائرمنٹ ہے کہ عالم دین ہونا چاہیے، تو پھر یہ دوسری بات آ گئی جی کہ اس میں یہ جو ایک تو میں نے قانونی پیچیدگیاں بتائیں، دوسرا استحصال بتایا، تیسرا یہ میں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کوئی عالم دین نہیں ہے، تو پھر تو مسئلہ جو ہے وہ فیصلہ جو ہے غیر قانونی ہو گیا ان کے جی مطابق. جی جی لیکن اگلی بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے، ان کی مین ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان اپیلوں کو واپس لے لیا جائے. اور ڈار صاحب کے حکم پر نیشنل بینک نے اور اسٹیٹ بینک نے اپیلیں واپس لے لی. بڑا اچھا. اچھا ہے. لیکن انہوں نے یہ فراموش کر دیا کہ شرعی عدالت کا قانون ہے، جی جی شرعی عدالت جو بنایا گیا ہے کہ اگر جن لوگوں نے اپیلیں کی ہیں، اگر ایک بھی آدمی وکیل واپس نہیں لیتا جی تو جی. یہ فیصلہ معطل ہو جائے گا اور چلتا جائے گا. اچھا. کچھ بینکوں نے اور مالیاتی اداروں نے کہا ہم تو اپیلیں واپس نہیں لیں گے. جی جی تو اگر ایک بھی اپیل رہ جاتی ہے جو کہ رہ گئی ہے تو جی جی. فیصلہ تو معطل ہو گیا، تو پھر عمل درآمد کہاں پہ کریں گے؟ تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے سپریم کورٹ کو جو خط لکھا ہے اس میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں اسلامی نظام اور اسلامی بینکاری تیزی سے آئے، سود ختم ہو. تو آپ ایسا کریں کہ اپیلوں کو واپس لینے کی استدعا مسترد کر دیں اور اس کو اپیلیں شروع کریں. 3 مہینے کے اندر آپ فیصلہ کریں، روزانہ سنیں، اس میں گیپس اچھا. نہ دیں کہ ایک ہفتے کے روزانہ سنیں. تمام ماہرین کو بلائیں، تمام علماء کو بلائیں، جتنے اختلافی امور ہیں وہ سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ سنیں، روزانہ سنیں، اور 3 مہینے میں ایک حتمی فیصلہ دے دے. اور جو فیصلہ آئے گا اس کے مطابق ہم اسلامی بینکاری شروع کر دی جائے تو تاخیر نہ ہو. میرا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ اسلامی بینک نہیں ہے، یہ میں نے اچھا. بالکل نہیں ہے. یہ ان کو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں بلا سودی بینک، لیکن اچھا. بلا سودی بینک بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں سود آ گیا. دیکھیے بلا سودی جو بینک ہوگا وہ تو سٹے بازی کے لیے بھی قرضہ دے سکتا ہے کیونکہ اس میں صرف سود نہیں ہونا چاہیے، ذخیرہ اندوزی کے لیے بھی دے سکتا ہے. اسلامی بینک جو ہوگا وہ اسلامی نظام معیشت کے مطابق چلے گا اور اس میں ہی چلے گا کہ لوگوں میں معاشرے میں خوشحالی آئے، غریب اور امیر کا فرق کم ہو، اور آپ ان کو بھی قرضے دیں جو مائکرو فائنانس میں ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں کے قرضے نہ دیں. اس قسم کی چیزیں اسلامی نظام معیشت جو ہے وہ یہ نہیں ہے. تو یہ تو علماء مانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بینکاری، یہ جن کو اسلامی بینک کہہ رہے ہیں یہ اسلامی بینک نہیں ہے. 2002 میں یہ شروع ہوا تھا اسلامی بینکاری، اور اس میں یہ اچھا. کہا گیا تھا کہ یہ سودی بینک اور اسلامی بینک ساتھ ساتھ چلیں گے. یہ فیصلہ جو تھا یہ غیر شرعی تھا، غیر اسلامی تھا. مگر جو بات بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پہلا آدمی پاکستان میں کہ یہ متوازی نظام بینکاری غیر آئینی ہے اچھا. جن پہ چلا رہے ہیں. اور میں نے اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں نا، لیکن یہ کافی نہیں ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر سپریم جو ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے ان کا شریعہ عدالت، شریعہ بورڈ، ان کا شریعہ بورڈ اگر یہ کہہ دے کہ یہ اسلامی ہے تو میں اپنا اعتراض واپس لے لوں گا. لیکن وہ اس کو اسلامی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ غیر اسلامی نظام چل رہا ہے جس کو یہ چلانا چاہتے ہیں. یہ متوازی نظام غیر اسلامی ہے. یہ میں نے باہر بھی پاکستان سے باہر جو مقالے لکھے ہیں، جو پاکستان میں لکھے ہیں، کسی عالم دین نے اس کی مخالفت نہیں کی کہ یہ غیر اسلامی ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی، خرابیاں دور نہیں ہو رہی. تو اب مسئلہ پھر یہ آ گیا کہ اگر اس طریقے سے چلے گا تو شاید میں خطرہ ہے اللہ نہ کرے اس صدی کے آخر تک بھی یہ سودی نظام پاکستان میں پرورش پاتا رہے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ تھا کہ 3 مہینے کے اندر سپریم کورٹ سے درخواست کریں کہ آئین پاکستان میں یہ ہے کہ جتنی جلدی ہے ربا ختم کریں. تو آپ نے 31 سال تو آپ کے پاس ہو گئے ہیں، اب آپ مہربانی کر کے 3 مہینوں میں فیصلہ کریں، روزانہ کی بنیاد پر کریں، اور تمام علماء کو سنیں، ماہرین کو سنیں، بینکرز کو سنیں. اور آج جو بینکس ہیں اسلامی بینک بلا اچھا. سودی بینک ہے، بلا سودی کہہ دیں ان کو. اور باقی جو بینکس ہیں جو سودی ہیں ان کو 1.5 سال کا ٹائم دیں، اور وہ 1.5 سال میں بالکل یقین دلا رہا ہوں وہ بلا سودی بینک بن جائیں گے. تو 1.5 سال کے بعد بینکاری سے سود ختم، بلا سودی بینکاری آ گئی. اس کے بعد آپ جائیں اسلامی بینکاری کی طرف، یعنی 1.5 سال میں بلا سودی بینکاری ختم ہوگی. نمبر ایک، اسلامی بینکاری کے لیے اس معیشت کو آپ کو جو آپ کی ہے معیشت اس کو اکنامی نظام معیشت اپنانا ہوگا. آپ کو ٹیکسوں کا نظام بدلنا ہوگا، قانون بدلنے ہوں گے، قانونی کالے دھن کو ختم کرنا ہوگا، تب آپ اسلامی بینک لا سکتے ہیں، ورنہ نہیں لا سکتے. پھر آ جائے گا دوسرا مسئلہ، معیشت سے سود کا خاتمہ. وہ بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ آپ نے 60,000 ارب روپے کے قرضے لیے ہوئے ہیں، بیرونی قرضے بھی ہیں. تو میرا جو ڈسکشن باہر ہوا تھا یورپ میں، وہ یہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ
جو ہے بلا سودی بینکاری پہ کام کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کریں اپنے ملک میں، آپ کریں تو ہم بھی تیار ہیں. لیکن حکومت پاکستان نے ان کو خط لکھ دیا تھا کہ جی ہم آپ کو نہیں کہتے، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، آپ چلنے دیں. تو ان قرضوں کے لیے اگر میں آپ کو ایک بڑے اہم بات بتا دوں کہ 2002 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ہمارا وزارت خزانہ، انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا، حلف نامہ، جو سپریم کورٹ کو دیا گیا کہ اگر اسلامی بینکاری لائی گئی تو پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے اور پاکستان کے بینکاری کے نظام کو خطرہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ان لوگوں کی یہ سوچیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ طریقے بار چل کے ہر حالت میں 1.5 سال میں بلاسودی اور 2027 تک اسلامی بینکاری، اور آہستہ آہستہ قرضوں کی معیشت کو ختم کر کے، جس سے ہمارے جوہری پروگرام بھی ہو رہے ہیں، ہم جائیں ایکویٹی فائنینسنگ کے اوپر. اور بیرونی IMF تیار ہے کہ آپ کریں تو آپ ہم سے بات کریں تو ہم آپ کے لیے تیار ہیں کہ آپ کو ہم قرضے آپ کے مطابق دے دیں گے. تو وہ تو تیار ہے، ہم تیار نہیں. تو کوئی اچھا. رکاوٹ نہیں ہے. کیوں ایک جملہ کیوں نہیں تھے؟ جو اسلامی بینکاری آئے گی اس میں ڈپازیٹرز کو منافع بہت زیادہ ملے گا. تو جو طاقتور طبقے ہیں وہ نہیں چاہتے، یہ زمانے تو کہتے ہیں نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اسلامی بینکاری آئے. جو لوگ قرضے لے کے فائنینسنگ کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ان کو اپنا منافع بینکوں کو حصہ دار بنانا ہوگا. اور بینکوں کو کروڑوں کھاتے دار جو ہیں پاکستان کے 5 کروڑ سے زیادہ، ان کو حصہ دار بنانا ہوگا. اس طرح سے معاشرے میں جو غربت ختم ہوگی. تو لیکن لوگوں کو شیئر کرنا پڑے گا. تو طاقتور طبقوں کو نہیں چاہتے تو وہ کبھی 31 سال کورٹ میں رہتا ہے، کبھی قانونی پیچیدگیاں. آپ مختلف اس کے جو اسلامی بینکاری کے حوالے سے مختلف کمیٹیوں میں بھی رہے، اصلاحات کے مختلف مراحل میں آپ شامل رہے. آپ نے کیا چیلنجز یا ایسی کیا چیزیں آپ نے دیکھی کہ لوگوں کی طرف سے کچھ مسائل تھے، وہ کیا ایشوز تھے جس کو آپ نے دیکھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب آگے بھی آ سکتے ہیں؟ دیکھیے اسلام میں تو ہے نفع نقصان میں شرکت. ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ انکم ٹیکس کم لیتے ہیں، GST زیادہ لیتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز. وہ نہیں ہوگا. پھر آپ کی معیشت دستاویزی نہیں ہے. 40,000 ارب روپیہ پاکستان میں کالا دھن ہے. لوگ جو بینکنگ کرتے ہیں تو بزنس کرتے ہیں، دکانیں آپ جائیے تو کیش میں ڈیل کرتے ہیں. تو وہ اپنے انکم ٹیکس میں ڈکلیئر نہیں کرتے تو منافع کہاں ہوگا؟ تو یہ جو پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ جب یہ تاجروں پر ٹیکس لگایا تھا تو انہوں نے ہڑتال کر دی تھی. تو جب تک آپ معیشت کو دستاویزی نہیں بنائیں گے، کالے دھن کو ختم نہیں کریں گے، ہر 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد ٹیکس ایمنسٹی اسکیمیں لے آتے ہیں، وہ نہیں چلے گا. انکم ٹیکس آپ کے لاز آپ کو بدلنے پڑیں گے. پھر پاکستان میں آپ کو بتایا کہ پراپرٹی 20 کروڑ کی ہے تو اس کی FBR ویلیو 2 کروڑ کی ہے. تو اس طرح تو نہیں ہوتا. معیشت کو دستاویزی بنائیں، کالے دھن کو سفید ہونے سے روکیں. کئی سو قوانین شریعت کے خلاف ہیں پاکستان میں. تو جب آپ اس معیشت سے سود ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان قوانین کو بھی بدلنا پڑے گا. اس لیے میں ٹائم کی بات کر رہا تھا کہ بلا سودی کریں. یہ جو اسلام ہے ایک مکمل ضابطہ ہے. لوگوں کو بتاؤں حیران ہوں گے، میں نے جب ریسرچ کی 330 سے زیادہ آیتیں قرآن پاک میں ہیں جس میں جو معیشت کے رہنما اصول بتائے گئے. 330 آیتیں. جو لوگ کہتے ہیں معاشی نظام کہاں ہے، یہ 330 آیتوں میں ہے، آپ نکالیے. حرام حلال ذخیرہ اندوزی یہ ساری چیزیں بند ہونی ہے، منافع خوری بند ہونی ہے. اس سے جو لوگ پاکستان میں اشرافیہ کی معیشت ہے، یعنی ایک گروپ ہے جو بتاشا کما رہا ہے، باقی لوگ غریب ہیں. یہ جب نظام آ گیا، بلا سودی نہیں، جب اسلامی بینکاری آ گیا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں مہنگائی، سب سے بڑی چیز مہنگائی ختم ہو جائے گی. کیونکہ پارٹنرشپ جب ہوتی ہے تو مہنگائی میں جھگڑا نہیں ہوا کرتا. مہنگائی ختم ہوگی، غربت ختم ہوگی. لیکن اس سے طاقتور طبقوں جو منافع اربوں کما رہے ہیں، باہر پیسہ بھیج رہے ہیں، یہ پھر ممکن نہیں رہے گا. تو وہ مختلف حلقوں سے رکاوٹیں ڈال کر یہ مسئلے پیدا کر رہے ہیں. لیکن ایمان مسلمان کی حیثیت سے یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا ہے کہ ربا کو ختم کریں تو یہ قابل عمل ہے. جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کے احکامات، اللہ کے احکامات آج کے زمانے میں قابل عمل نہیں ہے. تو پھر اپنے اسلام کی خیر منائیں. ہر چیز قابل عمل ہے بشرطے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو، آپ کا ارادہ ٹھیک ہو. جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، جس کے ہاتھ میں قانون ہے، وہ چاہیں. اسلامی بینکاری ایک تو سود جو ہے وہ ختم کرنا، یہ تو اللہ کا حکم ہے ہی. اس سے عام لوگوں کو، ویسے عملی طور پہ دیکھا جائے تو عام لوگوں کو کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں اس سے؟ پہلے تو یہ ہے کہ میں نے جو افراط زر آج 26% ہے جس سے عوام کچلے جا رہے ہیں، آپ کو میں یقین دلا رہا ہوں اگر اسلامی نظام معیشت ہے تو بہت ہوگا تو 5-6%، اس سے زیادہ مہنگائی نہیں ہوگی. اس سے کتنے کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہوگا. پھر پاکستان میں آپ کو پتا ہے اوسطاً چلیں تو کھاتے دار جو کروڑوں ہیں ان کو 6-7% ملتا ہے. جب آپ ان کو منافع میں تقسیم کریں گے تو پھر آپ کو ان کا منافع شاید اس سے دگنا ہو جائے. یہی مولانا مودودی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ بھائی اسلامی نظام جب آپ لائیں گے تو اس کے ثمرات تو نظر آئیں گے نا آپ کو. تو یہ دوسرا ان کو منافع زیادہ ملے گا.
तीसरे कि पाकिस्तान में जो 80% कर्जे हैं वो चंद हजार लोगों को दे दिए गए हैं। 80% कर्जे, 22 करोड़ की आबादी में कुछ 70-80 हजार लोग हैं, इदारे, जिन्होंने 22 करोड़ की आबादी में 80 हजार लोगों ने, इदारों ने कर्जे ले लिए। जब आप इस्लामी बैंककारी के साथ करेंगे तो वो ये कहेंगे कि नहीं, आप माशरे को कर्जा दें, प्लम्बर को भी दें, इलेक्ट्रिशियन को भी दें, कारपेंटर को भी दें, घरेलू खातून को भी दें, बिजनेसमैन को भी दें, अरबपतियों को भी दें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सारी इर्तकाज दौलत इस्लाम में इजाजत नहीं है, वो हराम है। इर्तकाज दौलत, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अब जब आप 80 हजार इदारों को 22 करोड़ की आबादी में कई हजार अरब रुपए के कर्जे देंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो हो गया। ये जब चीज खत्म होगी तो माशरे में खुशहाली आएगी, एक दूसरे से नफरत जो है वो खत्म होगी। ये जो आजकल हो रहा है, बेरोजगारी कम होगी। सबसे बड़ी चीज ये कि बाहर से आपके ऊपर सरमायाकारी आएगी, जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। बेरोजगारी कम होगी, लो, और जो है आपस में ये होगा कि भाई गरीब से गरीब जो है वो भी कम से कम जिंदगी की बुनियादी सहूलियात ले सकेगा, तालीम दिला सकेगा, इलाज मुआवजा करा सकेगा। ये नहीं होता कि वो अपने बच्चों को घर खुदकशियां कर रहे हैं, स्कूल नहीं जाने दे रहे, चाइल्ड लेबर है। ये सब इजाजत नहीं होगी। फिर आप दौलत इर्तकाज होगा। और फिर बाहर जब देखेंगे ये बैंकिंग हो रही है, अगर इस पाकिस्तान ने ये कर दिया तो इस्लामी दुनिया में जो कुछ अरबों के पास पैसा है वो भी इस तरफ जाएंगे और पाकिस्तान में कैपिटल फॉर्मेशन होगी। तो ये अल्लाह ताला की बरकत उसी बताएंगे। कुरान ने क्या कहते हैं, सूद को अल्लाह ताला बिटाता है, और जो इस्लामी तरीके से करेंगे तो उसको नशो नुमा होगा। ये यही वाजह चीज है। लेकिन जो ताकतवर तबके कमा रहे हैं उनको जरा सा फिर ये होगा कि जायज मुनाफा लेंगे। नाजायज जो है 40% दे दिया जैसे इस्लामी बैंकों ने, एक साल में 40% नहीं हो सकता। वो मुनाफा कम करेंगे तो लोगों को हिस्सा जाएगा। तो इस्लाम के मुताबिक वो अरबपति जो है वो अगर आप उससे आगे बिजनेस करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, दौलत बढ़ाए, बशर्ते के कमाए शरीयत के मुताबिक, ज़कात शरीयत के मुताबिक दे, कमाए, लोगों को रोजगार दे। कोई नहीं है, ये थोड़ी है कि अभी दौलत ना कमाए, लेकिन दौलत को इन्वेस्ट करें, माशरे को, इकोनॉमी को तरक्की दे। तो गलत फहमी है कि इस्लाम में फक्र और फाका है। अल्लाह ताला ने कहा है वियर ब्यूटीफुल क्लोथ्स, अच्छे कपड़े पहन, अच्छे पे खूबसूरत लिबास पहनो, अच्छा लिबास पहनो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत तफसीली गुफ्तगू, बड़े टेक्निकल पॉइंट्स आपने उठाए। आपसे मुस्तकबिल में भी इस बारे में आपसे जो है इस्तेफादा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।